زندگی میں ترقی لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اپنے ملک کو ترقی کی طرف لانے کے لیے کیا کریں؟ سب سے پہلے تو اپنے اندر ترقی لے کے آئے نا، اس کے لیے اپنے اندر کوئی گٹس پیدا کریں، تعلیم کے اعتبار سے اور ہنر دونوں کے اعتبار سے۔ باقی میرا جو ایک پولیٹیکل انٹرویو ہوا تھا اس کے اینڈ پہ بھی میں نے 5 منٹ کی گفتگو کی تھی کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کے کاروبار میں اٹیچ ہو سکتے ہیں، جو آلریڈی کوئی کاروبار کر رہے ہیں ان کے ساتھ اٹیچ ہوں، جو لوگ فری لانسر بن سکتے ہیں تو وہ ایسی سکلز حاصل کریں جس کے ذریعے فری لانسنگ کر سکیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ یہ کہے کہ میں نے اتنی تعلیم حاصل کی ہے تو اس کے بعد میں دکان پہ کیوں بیٹھوں۔ بھئی دکانوں پہ تو ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو کتنے پڑھے لکھے لوگوں کو نوکریاں دے رہے ہیں، تو آپ نے کوشش کرنی ہے، اور یہ کوشش کرنا کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور امام مسلم نے یہ تقدیر والے چیپٹر میں یہ حدیث لی ہے، کتاب القدر چیپٹر میں، اے ابو ہریرہ جو چیز تجھے نفع دے اس کے لیے پوری کوشش کرنا، سستی نہ کرنا، کاہلی نہ کرنا، وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، اور پھر اللہ سے بھی مدد طلب کرنا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ محنت نہ کریں اور صرف ذکر کرتے رہیں اور کہیں کہ اس کی برکات کوئی ظاہر ہو جائے۔ میرے بھائی 10 دفعہ دروشی پڑھنے سے پیٹ نہیں بھرے گا، ہاں جی، 10 دفعہ سبحان اللہ کہنے سے پیاس ختم نہیں ہوگی، وہ پیاس پانی سے ہی ختم ہونی ہے۔ دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے باوجود اگر رزلٹ تیرے خلاف آ جائے تو پھر یہ کہنا کہ جو اللہ کی مرضی، یعنی اپنی طرف سے پوری محنت کرنی ہے، اللہ سے مدد طلب کرنی ہے، سستی اور کاہلی نہیں کرنی، یعنی خالی پیپر دے کے دروشی پڑھ کے پھونک مار کے نہیں آ جانا، انشاءاللہ ضرور فیل ہو جاؤ گے۔ پھر بھی اگر تیرے خلاف رزلٹ آئے تو کہنا جو اللہ کی مرضی، اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے اس وقت پھر آپ نے یہ کہنا ہے، جس طرح مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے۔ یعنی اگر آپ پوری کوشش کر رہے ہیں اس کے باوجود معاملہ سدھر نہیں رہا آپ کی نظر میں، ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے خیر ہی ہو مستقبل میں، تو آپ پھر یہی کہیں کہ جو اللہ کی مرضی، اسی میں ہی بہتری ہے۔ اس حوالے سے ایک میری تفصیلی ویڈیو 50 منٹ کی ہے، مکافات عمل کے نام سے، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اپنے ماں باپ کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے، اس قسم کے عجیب و غریب قسم کے انہوں نے عقیدے بنائے ہوتے ہیں، تو یہ سارے ٹاپکس میں نے اس میں ڈسکس کیے ہیں۔ میں نے ایک دوست کو کہا کہ سود لینا اور دینا بہت سخت گناہ ہے، اس نے جواب مجھے کہا کہ حکومت بھی تو سود لیتی اور دیتی ہے، اس میں آپ سب گناہ گار ہوں گے۔ جی ہم کیوں گناہ گار ہوں گے؟ آپ صرف اس چیز کے لیے اللہ کے حضور اکاؤنٹیبل ہے جو آپ کے اختیار میں ہے۔ اگر یہ آپ کا دوست پرائم منسٹر ہے نا تو پھر بالکل بات ٹھیک کر رہا ہے، ہاں، کیونکہ اس نے پھر لیا ہوا ہے IMF سے قرضہ اور وہ دینا ہے سودی۔ اور اگر عام آدمی ہے تو انہوں کا اپنا کام کر، اللہ دے بندے، تیرا کے لینا دینا اس چیز کے ساتھ۔ تو وہ جو بڑے جو مجرم ہیں وہی پکڑے جائیں گے۔ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ بدترین گڈریا وہ ہے جو کسی قوم کے اوپر حکمران ہے، جس طرح بھیڑ بکریوں کے اوپر گڈریا ہے نا، اس طرح قوم کے اوپر حکمران جو ہوتے ہیں، اگر اس نے انصاف نہ کیا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ ہاں، تو یہ حکمرانوں کو آپ نے سنانا ہے۔ آپ کا معاملہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کے اختیار میں ہے آپ سے وہ پوچھا جائے گا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ یہ تو بالکل اس طریقے سے ہے، کوئی شخص یہ کہے کہ میں جب گندگی کے ڈھیر کے پاس سے گزرتا ہوں تو کتنے بیکٹیریاز اور وائرسز میرے اندر چلے جاتے ہیں، لہٰذا یہ جو میں نے امرود ابھی کھولا ہے اس میں جو کیڑے ہیں یہ میں کھا لیتا ہوں۔ وہ کوئی نہیں کھائے گا، اس لیے کہ وہ آپ کے اختیار میں، آپ کو پتہ چل گیا جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ سود کا دھواں ہمیں پہنچ رہا ہے یقیناً۔ اب میں نے یہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں عین ممکن ہے یہ کسی ایسی مشین پر بنے ہوئے ہوں جو سود کے پیسوں سے خریدی گئی ہو، لیکن میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ورنہ تو پھر آپ سارے پتے پہن کے پھریں گے دنیا میں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ آپ سے وہ پوچھا جائے گا جس کے آپ اکاؤنٹیبل ہیں۔ کیا والد کی زندگی میں اولاد کا وراثت میں سے حصہ مانگنا جائز ہے؟ نہیں جی، وراثت تو مرنے کے بعد ہوتی ہے۔ باپ کی کمائی سے آپ کیسے اسے مانگ سکتے ہیں کہ دے منو، تو انہوں دے کے تو فارغ ہو کے بیٹھ جائے؟ ہاں، اس طرح نہیں ہے، وراثت مرنے کے بعد ہوتی ہے۔ زرعی زمین ٹھیکے پر دینا لینا جائز ہے؟ جی جائز ہے جی۔ عشر سے متعلق بھی بتا دیں۔ عشر یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کی کھیتی اگے گی نا، اگر وہ تھریش ہولڈ پوائنٹ کو کراس کر جائے، جس طرح کہ سونا اور کرنسی کے لیے ہے 7.5 تولے سونا یا اس کی مالیت 85 گرامز آف گولڈ، اس طرح عشر کے کیس میں آلموسٹ 750 کلو بنتا ہے۔
تو آپ کو 10واں حصہ یعنی 75 کلو ہر 750 کلو میں اللہ کی راہ میں وہ غلہ دینا ہوگا. اور اگر آپ زمین کو خود سیراب کر رہے ہیں ٹیوب ویل کے ذریعے تو ظاہر ہے آپ کا وہ خرچہ وغیرہ بھی تو اس میں ہوتا ہے, پھر آپ کو آدھا عشر دینا ہوگا. ویسے عشر جو ہے وہ آپ کی کمائی کا 10واں حصہ ہے, 100 میں سے 10. لیکن یہ اس صورت میں ہے جب بارانی زمین ہو, یعنی قدرتی طور پر جو بارش آتی ہے اس سے وہ سیراب ہوتی ہو. وہ تو بہت کم زمینیں ہیں, زیادہ تر میں تو آپ کو خرچہ کرنا پڑتا ہے, اور جو خرچہ کر رہے ہیں آپ اس کی وجہ سے پھر اس کو آدھا کر دیا گیا, وہ پھر آپ 100 میں سے 5 دیں گے. قوم لوط کی عورتوں کو عذاب کیوں دیا گیا جبکہ وہ لواطت میں مبتلا نہیں تھی؟ تو لواطت تو ایک برائی تھی نا ان کے اندر, ہومو سیکچولیٹی کی. اصل چیز تو یہ ہے کہ انہوں نے وقت کے پیغمبر کا انکار کیا جو کفر ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے برائی کا ذکر کیا, وہ تو ہر قوم کی ایک ڈومیننٹ برائی کا ذکر کیا گیا. قوم شعیب علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ وہ کم تولتی تھی. وہاں تو نہیں آپ کے دماغ میں خیال آیا کہ وہ عورتیں تو بیچاری گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, مرد کم تولتے تھے. بھائی وہ عورتیں ان کے ساتھ اس جرم میں شریک ہیں کہ انہوں نے ان کو روکا نہیں اور وقت کے پیغمبر کی آواز نہیں سنی. تو پیغمبروں کا, رسولوں کا انکار کرنے کے سبب عذاب آتا ہے. ذکر بالجہر جس میں دل میں ضربیں لگاتے ہیں اس کے بارے میں رہنمائی کرتے ہیں. وہ جعلی ہے جی, یہ صوفیاء کا گھڑا ہوا ہے. کرنٹ شاہ میری ایک ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ لیں. میرے والد صاحب کا 1987 سے محکمانہ جی پی ایف کی کٹوتی ہو رہی ہے جو اس وقت 500 روپے کٹتا تھا. اب 2023 میں کیا یہ 500 کے حساب سے وصولی کی جائے گی یہ کرنسی کو؟ آپ جو مرضی سوچتے رہیں, آپ کو نا گورنمنٹ نے جو دینا ہے وہی دینا ہے, آپ سے پوچھ کے انہوں نے دینا ہے. کٹوتی تو حکومت کرتی تھی نا, تو ظاہر ہے وہ جو انہوں نے کیا اس اعتبار سے وہ دیں گے. باقی جی پی ایف کے اوپر جو سود ہے نا وہ سود ہی ہے. میں نے تو اپنے آفس میں لکھ کے جی پی ایف انٹرسٹ فری کروایا ہوا تھا. اور یہ آپ کا مسئلہ ہے نا پیسے کا ڈی ویلیو ہونا, باقی ملکوں میں تو یہ ایشو اتنے نہیں ہوتے. ایک خاتون جو 7 ماہ اپنے خامن سے علیحدہ رہی پھر عدالت سے خلا لے لیا اور اپنے معمول کے کام جاری رکھے اور عدت کی پابندیوں کو فالو نہیں کیا. اور عدت کی پابندیاں کہاں سے آ گئی اللہ کے بندو؟ عدت کی پابندیاں سوگ کی شکل میں ہوتی ہیں جب خامن مر جائے. طلاق کی عدت کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ عورت نے گھر سے نہیں نکلنا اور یہ نہیں کرنا. طلاق اگر اس نے خلا لیا ہے تو 1 مہینے کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہے نیا, اور اگر اس نے طلاق اس کو ہوئی ہے تو وہ 3 مہینے کے بعد نیا نکاح کر سکتی ہے جہاں چاہے. سوگ نہیں کرنا, سوگ اس عورت نے کرنا ہے جس کا خامند مر جائے, اور وہ پھر 3 مہینے نہیں 4 مہینے 10 دن ہے. اس عورت کے اوپر ہے کہ وہ کسی خوشی کی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے گی. اب خلا کے بعد 4 مہینے گزر چکے ہیں, 4 مہینے نہیں, خلا کے بعد 1 مہینہ بھی گزر جائے تو بہت ہے. لیکن جس ڈیٹ کو خلا ہوا ہے نا اس ڈیٹ کے بعد وہ مہینہ شمار کرنا. یہ نہیں ہے کہ وہ 7 مہینے سے گھر بیٹھی ہے تو آپ کو کہ جی 6 فالتو ہو گئے نہیں, اس دن کے بعد اسے کاؤنٹ کرنا ہوگا. کیا والدین اولاد کو سارے ثواب کر سکتے ہیں؟ بالکل کریں, صدقہ اور خیرات کریں. اور میت کے لیے اولاد کے سوا کوئی اور صدقہ کر سکتا ہے؟ اجماع ہے جی اس کے اوپر, کسی حدیث کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. صدقہ اور خیرات میت کی طرف سے کرنا, خواہ کسی کی طرف سے بھی کریں, یہ اجماع ہے کہ ہو جاتا ہے. ایصال ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو دیکھ لیں. ایک سیاسی جماعت کی ڈپلومیسی صحیح ہے مگر ایک مذہبی سیاسی جماعت کی ڈپلومیسی کو منافقت سمجھا جاتا ہے. سیاست کو دین کا جز سمجھ کر اس کی اہمیت کو واضح کریں. کئی دفعہ واضح کیا جی, سیاست دین کا جز ہے لیکن پاکستان کی سیاست کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جھوٹ, فراڈ, دھوکہ دہی, یو ٹرنز, منافقت کے اوپر مبنی ہے. ہاں اگر یہاں پہ کوئی اچھی سیاست کرتا ہے اسے حکومت نہیں ملتی تو وہ جو اچھے لوگ ہیں آپ ان کا ساتھ ضرور دیں, ہم کب کہتے ہیں. باقی میری اس پہ تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں, اقامت دین. کیا اسلام میں نیل بیٹنگ حرام ہے؟ دیکھیں جراثیم تو جاتے ہیں نا, جو لوگ ناخن کاٹتے ہیں, آپ یہ کاٹنے کے بعد ان کو پھینک دیں, کھائیں نا, کیونکہ جو چیز انسان کے جسم سے الگ ہوتی ہے, خواہ وہ بال ہوں یا ناخن ہو, یہ آپ نے پھینکنے ہوتے ہیں, یہ کھانے تو نہیں ہوتے. یہ مردار ہے اور مردار ہمارے لیے حلال تو نہیں. قرآن میں واضح ہے کہ مردار حرام ہے.
تو باقی یہ اگر عادتاً کوئی اس طرح کاٹ کے پھینک دیتا ہے وہ تو چلیں اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ بعض اوقات اتنا زیادہ کاٹتے ہیں وہ گوشت نمایاں ہو جاتا ہے، پھر اس میں بھی بعض اوقات زخم پڑ جاتا ہے. تو مطلقاً تو ہم اسے نہیں کہیں گے، لیکن چونکہ یہ ایک برائی کی طرف لے جانے والی چیز ہے. اب بعض اوقات ناخنوں میں میل کچیل بھی پھنسا ہوتا ہے، اور وہ جب آپ یوں کرتے ہیں اور پھر زبان کے ذریعے اندر چلا جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، تو بچنے میں ہی عافیت ہے. فیوچر ٹریڈنگ اور اس قسم کے میرے بھائی جتنے سوال ہیں نا آپ کے، اس کے اوپر میں نے ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے. میں نے آپ کو کچھ نہیں بتانا، میں نے آپ کو صرف اچھے لڑکے اور لڑکی کی خوبیاں بتانی ہے، رشتہ نہیں میں نے ڈھونڈ کے دینا. ہاں میں نے آپ کو بتا دینا ہے اسلام میں حلال اور حرام کاروبار کے اعتبار سے 4 بنیادی اصول ہیں. چونکہ جس کاروبار کا آپ ذکر مجھ سے کر رہے ہیں نا، اس کاروبار کو مجھ سے بہتر آپ خود جانتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ ہوتا ہے. پروڈکٹ حلال ہونی چاہیے جس کا آپ کاروبار کر رہے ہیں. نمبر 2، دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، غرر نہیں ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ زبانی کلامی سودے کر رہے ہیں اور آگے کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے اس طرح کی. نمبر 3، اس کے اندر سود نہیں ہونا چاہیے. اور نمبر 4 یہ ہے کہ وہ پھر رجسٹرڈ بھی ہو کاروبار، کیونکہ جو اس طرح کے غیر قانونی جو کاروبار ہیں وہ تو آپ جو یہ اسمگلنگ کر رہے ہیں اس کو تجارت کا نام دے رہے ہیں، تو کسٹم چھپاتے ہیں اور اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، تو اس طرح کے کاروبار تو حلال نہیں ہوں گے. ادروائز ایک بندہ کسٹم کی چوری کی گاڑی لے آتا ہے اور ایک بندے نے باہر سے امپورٹ کی ہوئی ہے، وہ بیچارے تو دونوں پھر کس طرح وہ بیچارہ کاروبار میں سروائیو کر سکتا ہے. آپ لا رہے ہیں 10 لاکھ روپے کی گاڑی، وہ 30 لاکھ کی وہاں سے خرید کے لا رہا ہے، آپ بیچ رہے ہیں 20 کی، اسے پڑ رہی 30 کی ہے، تو اس طرح تو پھر ناانصافی کا نظام ہو جائے گا. تو آپ حلال اور حرام کاروبار کے 4 اصول، کرپٹو کرنسی، اسلامک بینکنگ، یہ لکھیں، میری ویڈیوز کافی ساری کھل جائیں گی. اسلام میں شہید کی تعریف کیا ہے، شہید ان اسلام لکھیں تو میری تفصیلی ویڈیو کھل جائے گی. اگر ایک اسلامی فوج کا فوجی ایک مسلمان کو مارتے ہوئے مارا جائے تو وہ شہید ہوگا کہ نہیں؟ ہاں، اگر وہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کر رہا ہے، جس طرح حضرت علی نے بھی تو جو جنگیں لڑی ہیں وہ تو مسلمانوں کے ساتھ لڑی ہیں، ان میں صحابہ بھی شامل تھے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو ریٹ آف دی گورنمنٹ کو جب کوئی چیلنج کرے گا تو حاکم وقت جب لڑائی لڑتا ہے تو وہ درست لڑتا ہے. تو اس میں اگر کوئی فوجی حکومت کی طرف سے مارا جاتا ہے تو شہید ہی لکھا جائے گا. مجنون انسان اور بچہ پر تو شریعت کا قلم اٹھا ہوا ہے. بیمار شخص کے لیے کیا حکم ہے جو اپنی زندگی کے آخری ایام میں بیمار اور کمزور ہو جاتا ہے؟ وہ پھر اشاروں سے ہی نماز پڑھے گا جی. اگر اسے ہوش ہے، باقی معاملات اپنے چلا رہا ہے، تو اشاروں سے نماز پڑھے گا. اگر وضو کرنے میں تردد ہے تو تیمم کر لے. تیمم کر نہیں سکتا کوئی اور اسے کروا دے. تیمم کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ مٹی پہ ہاتھ مار کے ایک دفعہ چہرے پہ اور پھر ایک دفعہ یوں، تو اس کا غسل بھی اتر جائے گا اور وضو بھی ہو جائے گا. ادخلوا فی السلم کافہ کی تشریح کر دیں. اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام کے تمام احکامات کو آپ نے فالو کرنا ہے، چاہے وہ معیشت سے متعلق ہوں، معاشرت سے متعلق ہوں، سیاست سے متعلق ہوں، خواہ وہ دینی جو احکامات ہیں ان کی ایگزیکیوشن کے اعتبار سے ہوں. سارے کے سارے احکامات کو آپ نے پورا کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ رمضان میں فصلی بٹیروں کی طرح مسجد میں آ کے نماز پڑھیں اور چاند رات کو آپ غائب ہوں اور پھر اگلے رمضان کو نظر آئیں، تو آپ پورے اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں. رمضان کا خدا بھی وہی ہے جو عام دنوں کا خدا ہے. نماز تو 5 وقت فرض ہے آپ کے اوپر. تو یہ سارے کے سارے معاملات میں آپ نے اسلام کو لے کے چلنا ہے. جب خانہ کعبہ میں 4 مصلے تھے تو اہل تشیع کس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے؟ وہ تو میرے بھائی ہمیشہ پیسے موڈ میں رہے، وہ ساروں کے پیچھے پڑھ لیتے تھے. ان کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ جو ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی نا، یہ سارا گند، یہ ساری بدعت صرف سنیوں میں ہے. شیعہ کے ہاں ہر بندے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. ان کے ہاں یہ مسئلہ ہے بالکل ایگریڈ اپان ہے. جس طرح آپ کے ہاں یہ ایگریڈ اپان ہے نا کہ دوسرے فرقے والے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، شیعہ کے نزدیک ہر فرقے والے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. اسلامک بینکنگ کے حوالے سے گائیڈ کر دیں. ڈاکٹر اسرار صاحب کا کہنا تھا کہ کان ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے. ڈاکٹر اسرار صاحب کا ان معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. ڈاکٹر اسرار صاحب کا تعلق قرآن کی تعلیم تک تو درست ہے، فقہی معاملات میں وہ بہت کمزور تھے، حدیث کے معاملات میں بہت کمزور تھے، وہ خود مانتے بھی تھے. اور ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب نے انہیں ایک دفعہ اس بات کے اوپر ڈانٹا بھی تھا کہ آپ فقہی معاملات پہ گفتگو نہ کیا کریں، آپ کی گرفت بالکل کمزور ہے، آپ کو نہ حدیث کا نالج ہے نہ فقہ کا نالج ہے. یہ خود انہوں نے اپنے انڈیا کی ویڈیو میں بھی کہا ہے 2004 میں کہ میں امی ہوں حدیث کے معاملے میں.
ٹھیک ہے نا, یہ میری فیلڈ نہیں ہے. تو باقی اسلامک بینکنگ کے اوپر آپ میری ویڈیوز دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ ان کا موقف غلط تھا. پیسے جمع کر کے میچ کھیلنا اور جو ٹیم جیتے اس کو دے دینا جوا ہے. اور کیا ہے, جوا یہی تو ہے نا. ہاں ایک ہو سکتا ہے کہ 2 ٹیمیں کھیلیں, اس کے بعد کوئی بھی جیتے کوئی بھی ہارے, دونوں آدھے آدھے پیسے ڈالیں اور جا کے آئس کریم کھا لیں. پاکستان کا قانون یتیم پوتے کو بھی دادا کی جائیداد سے حصہ دے دیتا ہے جو کہ شریعت کے خلاف ہے. جی غلط ہے, شریعت کے خلاف ہے, بالکل صحیح لکھا ہے آپ نے. میں انشاءاللہ جب پرائم منسٹر بنا نا, خدا نہ خواستہ, تو مجھے بتائیے گا. ابھی تو آپ اپنے پرائم منسٹرز کو بتائیں, میرا کیا لینا دینا اس معاملے میں. ہم تو اسے غلط کہیں گے. صرف فکسڈ پروفٹ ملنے کے بعد اگر اسے پروفٹ میں سے کچھ رقم اپنی مرضی سے اس بندے کو واپس کر دی جائے تو کیا یہ درست ہوگا؟ بندے کو تو واپس نہیں, یعنی کسی بینک سے ہی لی ہوگی نا آپ نے. تو ٹھیک ہے, آپ اگر آ گئی ہے آپ کے پاس تو اس بندے کو تو واپس نہ کریں, اس کے تو منہ کو لگ جائے گی وہ رقم, وہ آپ کسی اور کو جو غریب آدمی ہے بغیر ثواب کے نیت کے دے دیں, اس بندے کو واپس نہ کریں. اور اگر وہ واقعی ضرورت مند ہے تو پھر اس کو بے شک دے دیں, جان چھڑائیں اس سے. ہم 2 بھائی, گھر کا خرچہ اکٹھا ہے, میری ابھی شادی نہیں ہوئی, بھائی کے حالات کمزور ہیں, اگر قربانی لے لوں تو گھر میں دونوں بھائیوں کی ہو جائے گی؟ جی اگر چولہا اکٹھا ہے نا تو ہو جائے گی, بالکل ہو جائے گی. ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے, سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے. وتر کی تیسری رکعت میں کل کتنی بار ہاتھ اٹھانے ہوتے ہیں؟ تیسری رکعت میں آپ نے ایک تو جب تیسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے نا, تو چونکہ وہ آڈ رکعت ہے تو وہ سٹارٹ میں آپ نے ہاتھ اٹھا لیے, اس کے بعد آپ نے سورت ملائی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد, اور پھر اس کے بعد آپ دوبارہ سے اللہ اکبر کہہ کے تکبیر کہہ کے دوبارہ ہاتھ باندھیں دعائے قنوت کے لیے. یہ بھی طریقہ درست ہے, اور یہ بھی درست ہے کہ آپ سورت ملانے کے ساتھ ہی دعا پڑھ دیں. اور اگر سورت ملانے کے ساتھ ہی آپ دعا پڑھیں گے تو پھر آپ کو وہ رفع الیدین کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ آپ نے تکبیر تو کہی نہیں ہے. اور پھر جب آپ رکوع میں جانے لگیں گے وہ تو پھر الگ سے آپ نے تکبیر کہنی ہے. کتابوں میں جو گستاخانہ عبارات ہیں ان کے خلاف آپ لیگل ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ جی لیگل ایکشن لے رہے ہیں اللہ کے فضل سے, بہت دنیا میں لوگ لے رہے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے اوپر سارے یہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ چلنے نہیں دیتے معاملات کو. میں نے ابھی رفع الیدین کے ساتھ نماز شروع کی ہے, اکثر غلطی ہو جاتی ہے, کیا میری نماز ہو جائے گی؟ تو آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں, انشاءاللہ آہستہ آہستہ غلطی اوور کم ہو جائے گی, نماز آپ کی ہو جائے گی, جان بوجھ کے نہیں چھوڑنا. میری بہن یو کے میں رہتی ہے, وہ اپنا گھر بنانا چاہتی ہے, گھر کی قیمت زیادہ ہے تو مارٹگیج کر سکتی ہے. جی صرف اسلامک بینک سے کریں, اگر اسلامک بینک سے نہیں ہے تو بھائی خود آپ لوگ سودی کام میں پڑتے ہیں, مجھے کیوں گھسیٹتے ہیں, واپس آ جائیں. خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. لسانی سرکار کا لقب خود نبی علیہ السلام. او یار یہ ان لوگوں کو تو خود بریلوی گمراہ کہہ چکے ہیں, کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. ہم تو ان کے بڑوں کو نہیں مانتے تھے, شاہی کوئی نہیں نے. امیر جماعت اسلامی سراج اللہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ شریف انسان ہے جی, آپ کے خیال میں کیا اقتدار میں آ سکتے ہیں؟ میں نے تو نہیں ان کو لے کے آنا, ہماری خواہش ہے کہ آ جائیں, باقی نظر تو نہیں آ رہا. میرے بھائی کا سوال ہے کہ پتہ نہیں کہ انہوں نے عمرہ کیا احرام کی حالت میں, جب انہوں نے غلاف کعبہ کو ہاتھ لگایا تو اس سے خوشبو منتقل ہو کر ہاتھ میں آ گئی, کیا اس پر دم تو نہیں پڑے گا؟ اب یہ غلطی سے آ گئی ہے نا جی, اس پہ تو دم نہیں, خود تو نہیں لگائی انہوں نے, دھو لیں, اتنے وہمی نہ بنے. غلاف کعبہ کو ہاتھ لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہاں پہ بھی جتنی کتابیں ان پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ غلاف کعبہ کے قریب نہ جائیں, کئی لوگوں نے اس پہ خوشبو ملی ہوتی ہے. اللہ نبی کے بعد مولا علیہ السلام کی فضیلت تمام صحابہ سے زیادہ ہے کیا, اور اس میں رہنمائی فرما دیں. میری اس حوالے سے موقف واضح ہے کہ جی صحابہ اور اہل بیت کو آپس میں کمپیئر کرنے کی ضرورت نہیں. اہل بیت تو نبی علیہ السلام کے گھر والے, ان کا کمپیریزن کسی صحابی سے نہیں بنتا, نہ صحابہ کرام نے کبھی اپنے آپ کو اہل بیت سے افضل کہا ہے. علی بھائی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رفع الیدین کرنا ہے اور کچھ کہتے ہیں نہیں کرنا ہے, اگر منع کیا گیا تو کوئی حدیث بیان کرتے ہیں. کوئی نہیں منع کیا گیا جی, یہ سب فراڈ ہے. خود ان کے جو بڑے 2 بزرگ ہیں جو انٹرنیشنل بابے ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی اور امام غزالی. عبد القادر جیلانی نے غنیت الطالبین میں اور امام غزالی نے کیمیاء سعادت میں نماز کا طریقہ وہی لکھا ہے جو بخاری مسلم میں رفع الیدین کے ساتھ. تو بخاری مسلم کو نہ بھی یہ لوگ مانیں, اگر نبی علیہ السلام کی حدیثیں نہیں ماننی تو اپنے بابوں کی مان لیں. باقی 70B مسئلہ میرا تفصیلی دیکھ لیں.
علی بھائی کیا ہم اللہ کو اپنا دوست کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، دوست اس حوالے سے کہ ہمارا پشت پناہ ہے، وہ ولی کا لفظ پشت پناہی کے لیے بھی آتا ہے. باقی اللہ کو دوست کہنے سے وہ دوست نہیں بنے گا. آپ اللہ سے دوستی کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان جو اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں، ولی اللہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو کہہ سکتے ہیں جی، اللہ سے بڑا کون سا دوست ہو سکتا ہے انسان کا. علی بھائی اگر بیٹا شادی کے بعد بیوی کو علیحدہ گھر دینے کی طاقت نہ رکھتا ہو اور ماں باپ اپنی بہو کی ہر وقت کردار کشی کرتے ہوں اور بیٹا ماں باپ کو منع بھی کرتا ہو، سمجھاتا بھی ہو، لیکن ماں باپ نہ مانے، ماں باپ نہ مانے تو بس پھر آخری حال یہ ہے کہ اپنا سامان جو ہے وہ گلی میں جا کے رکھ دیں، ٹھیک ہے، اور انہیں بتائیں کہ یہ میرے ماں باپ میرے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پہلے دھمکی دیں ماں باپ کو، ہو سکتا ہے انہیں سمجھ آ جائے. الگ ہونے کے سوا چارہ کوئی نہیں بھائی. ایک بار کوڑا کٹ کر کے لادا ہو ہی جاؤ، ہمیں کوئی سستا جا کوئی کرائے پہ مکان دیکھ لو، ماں باپ کی ہوش ٹکانے آ جائے گی انشاءاللہ. میرے بھائی فوت ہو گئے ہیں، اگر میں اپنی بھابھی سے شادی کر لوں تو پہلے بچے اور میرے بچے ان دونوں کے الگ الگ حصے دینا پڑیں گے. دیکھو کتنے تک سوچی ہوئی ہے انہیں. دیکھیں وہ جو بچے ہیں نا وہ پھر آپ ان کے باپ ہیں نا جی، تو ظاہر ہے ان کے ساتھ آپ نے وہی سلوک کرنا ہے جو بنتا ہے. ہاں باقی آپ کی جو اپنی وراثت ہے اس میں سے تو ان کو حصے والا معاملہ نہیں، ان کو تو اپنے باپ کی علیحدہ سے وراثت بھی ملنی ہے، انہوں نے اپنا حصہ لینا ہے، تو وہ تو ان کو ملنا ہی ملنا ہے اپنے باپ کی طرف سے. ہمارے گھر کے ساتھ مسجد ہے اور قاری صاحب کی سپیڈ بہت ہے، اس پر ہمارا دل نہیں مانتا. او بھائی یہ تو گھر گھر کے مسئلے ہیں، تو آپ کوئی سلو سپیڈ والا دیکھ لیں. ہاں سپیڈ سلو کرنے کے لیے بریکیں لگائیں، تھوڑی سی پیسہ لگائیں، کوئی گفٹ خوشبو دے دیں، کوئی کپڑے دے دیں اور ان کی منت مارے کہ یار نماز تو انسانوں کی طرح پڑھاؤ. نبی کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، لیکن یہ فضیلت کسی اور کو بھی اللہ دے سکتا ہے. جی چاہے تو دے سکتا ہے، اللہ کی مرضی، لیکن جو وعدہ ہے وہ صرف انبیاء کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. دیکھیں صحابہ کرام، حضرت امیر حمزہ سے بڑھ کر کون صحابی تھا؟ اللہ کے شیر تھے، ان کو تو دفنانے سے پہلے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں. تو لاش کی حفاظت تو نہیں ہوئی نا، قبر کے اندر تو چھوڑیں، قبر کے باہر ہونی چاہیے تھی نا حفاظت، تو وہ بھی کوئی نہیں ہوئی ہے. تو یہ کوئی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کوئی بندہ بزرگی سے فارغ ہو گیا، یہ نبیوں کا پروٹوکول ہے، اس کے بعد مل سکتا ہے. صحیح بخاری میں آیا کہ آلموسٹ 70 سال کے بعد حضرت عمر کا پاؤں حجرہ عائشہ کی دیوار گرنے کی وجہ سے ظاہر ہو گیا تھا، اور لوگ سمجھے نبی اسلام کا پاؤں مبارک ہے. تو عروہ ابن زبیر نے بتایا یہ حضرت عائشہ کے بھانجے لگتے تھے نا، تو انہوں نے کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کا پاؤں نہیں ہے، حضرت عمر کا پاؤں ہے. تو اس طرح ہو سکتا ہے. اللہ جس کو چاہے کچھ بھی عطا کر سکتا ہے، تو پھر اولیاء کرام کو کرامت کیوں نہیں دے سکتا؟ جی دے سکتا ہے. دیکھیں نا کتنی بڑی کرامت ہے کہ ایک ولی نے 1200 سال کے جو جھوٹے ولی بنے ہوئے تھے لوگوں کے، اپنی باتیں کرواتے تھے، ان ساروں کی میمز بنوا دی ہیں، اور پوری دنیا میں سب سے بڑی کرامت ظاہر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اس پلیٹ فارم کی مان لو. اگر اس کرامت کو نہیں ماننا تو اپنے دی کیوں منوان دو؟ ہم کرامت وہ مانیں گے جو ہوگی، جو ہوئی نہیں ہے وہ ہم کیسے مان لیں؟ جو قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئی ہیں وہ مانیں گے، جو آپ نے خود سے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. ایک دیکھیں ابھی ایک جھوٹی کرامت پکڑی گئی ہے، ایک ایسا شخص جس کے ساتھ لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ عقیدت رکھتے ہیں، پاپا جانی الیاس قادری صاحب، 50-60 لاکھ تو ڈائریکٹ ان کے مرید ہیں، کروڑوں میں ان کے معتقد ہیں. دیکھیں پاکستان میں کوئی 12 کروڑ کے قریب تو بریلوی ہے نا، 25 کروڑ تو آبادی آپ کی ہو چکی ہے، تو آدھے تو بریلوی ہے نا، تو وہ تو ان سے عقیدت رکھتے ہیں. ان کی جھوٹی کرامت پکڑی گئی ہے. انہوں نے خود کہا ہے کہ جی ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے، جب وہ اپنے باقی اسلامی بھائیوں کے ساتھ جو دعوت اسلامی کے کوئی مفتی فوت ہوئے تھے ان کی قبر کے پاس پہنچے، وہ کہتے ہیں قبر سے جو ہے وہ نماز کی آواز آ رہی تھی، اور کہتے ہیں کہ جی غلطی کیا ہوگی؟ کہتے ہیں جی قرات کی آواز سنائی دے رہی تھی اور نماز زور کا وقت تھا. زور میں تو اونچی آواز سے قرات ہی نہیں ہوتی. اس سے جھوٹ پکڑا. اگر وہ مغرب بول دیتا تو آپ نے کہنا تھا کہ یار ہو سکتا ہے سنی ہو کسی نے. اب مجھے بتائیں قبر کے اندر زور کی نماز وہ بندہ پڑھ رہا ہے اور قرات کی آواز باہر سنائی دے رہی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہانی کڑی ہے، انہیں پڑھی گئی ہے.
اور وہ جو آپ کے مصباحی صاحب ہیں کہانیوں کے امام، ہاں وہ کہنا ہے جی وہ بابے نے جناب جو ہے نا آنے واحد میں جو ہے نا وہ جدے پہنچا دیا، وہ حج اور عمرے کے لیے جا رہے تھے تو وہ بھول گیا بیچ میں کہ یلملم تو جدے سے پہلے آتا ہے، وہاں پہ آپ نے احرام باندھنا ہے، اگر یلملم کو آپ کراس کر دیں تو دم واجب ہو جائے گا۔ وہ بابا اتنا جاہل تھا کہ سب کو اس نے جدے پہنچا دیا، پہلے یلملم کھڑا کرتا نا، سارا نہ فارغ کر چھڑا انہیں حج اور عمرہ۔ آپ لوگوں کا دماغ نہیں تھا اس طرف جاتا، کہانیاں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے، چھوڑیں یہ تو پرانی گلاں ہو گئی نا، کدے کدار یاد کراندے ہونا تے انہیں میمز ویکھیا کرو جڑیاں بڑیاں ہوندیاں نے نا، میں انہیں چیزاں تھک چکے ہیں بیان کر کر کے۔ سیدنا امام حسین اور امام حسن کا ہی ہمیں پتہ ہے، حضرت فاطمہ کتنے بیٹے تھے، لیکن شیعہ کہتے ہیں کہ 3 تھے، نہیں یہ 2 ہی، امام حسن اور حسین ہی ہیں علیہم السلام۔ کیا مرد کے لیے چاندی پہننا جائز ہے انگوٹھی کے علاوہ؟ نہیں جی، صرف انگوٹھی ہوگی اور چین وغیرہ نہیں پہن سکتے۔ درزی کپڑے سلائی کرنے کے بعد جو کپڑے کا چھوٹا یا بڑا پیس بچ جائے کیا وہ واپس کرنا ضروری ہے؟ واپس کرنا چاہیے جی، آفر ضرور دیں، اگر وہ کہ مجھے ضرورت نہیں ہے پھر آپ اپنے پاس رکھیں، اس کی اجازت کے بغیر آپ رکھ نہیں سکتے۔ اور اگر آپ کے پرماننٹ گاہک ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اتنا پیس بچتا ہے اور درزی رکھتے ہیں، دونوں ایگریڈ اپان ہے، پھر تو درست ہے، ادروائز واپس ضرور کرنا چاہیے۔ میں تو بھائی لیتا ہوں کیونکہ کاٹن کے جوڑے آپ لوگوں نے تو ہر سال سلوانے ہوتے ہیں نا، میں تو جب تک یہ بالکل سمجھتے چھسنا نہ جائے سوٹ جنہوں کہتے ہیں، میں تو اپنے کاٹن کے جوڑے چلاتا ہوں، اور اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے جو آپ پیس لے کے تو ہم رکھ دیتے ہیں، پہلے سب سے یہ کالر ختم ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ جو بین وغیرہ ہے، کیونکہ یہاں پہ وہ ہارڈ ہوتا ہے نا اندر سے، پورا کپڑا آپ کو سوٹ ٹھیک ہوگا، یہاں سے اس کی بر نکلنی شروع ہو جائے گی وہ اندر سے بکرم کی، تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، اپنی ایک جیب جو ہے نا وہ اتروا کے نیا بکرم لگوا لیں، سوٹ آپ کا پھر نیا ہو گیا۔ اور وہ جو آپ نے پیس جوڑ کے رکھا ہوا تھا نا اس کی آپ جیب لگوا لیں، میں نے تو 2 جیبیں دائیں بائیں لگوائی ہوئی ہوتی ہیں، تو یہ ان کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ یا کبھی کوئی بڑا کوئی اس میں کوئی سوراخ ہو گیا تو آپ وہ اس میں وہ پیچھے لگا سکتے ہیں پیس، یہ فائدہ ہوتا ہے۔ باقی اگر درزی کو آپ اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ رکھ لے، یا آپ درزی ہیں اور جس کے آپ کپڑے سی رہے ہیں اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اس نے پیس وغیرہ نہیں سنبھالنے، اب جو لوگ ایک سیزن میں ایک سوٹ سلواتے ہیں انہیں کیا ہے، انہوں نے کہاں سے پیس سنبھالنے، یہ تو ہم غریبوں کے مسئلے ہیں نا پیس سنبھالنا، تو پھر آپ لے رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ مولا علی کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ امام حسن علیہ السلام نے پڑھایا تھا جی۔ کیا بی بی فاطمہ کو شہید کیا گیا؟ یہ جھوٹ ہے جی، جنازہ کس نے پڑھایا؟ مولا علی نے پڑھایا تھا۔ بغیر کسی وجہ کے کیا گھر میں نماز ہو جاتی ہے؟ بغیر وجہ کے تو نماز گھر میں نہیں پڑھنی چاہیے، نماز تو ہو جائے گی، بس صرف جماعت چھوڑنے کا جو ایک معاملہ ہے وہ آپ کے اوپر وبال آئے گا، باقی نماز ہو جائے گی گھر کے اندر، یہ نہیں ہے کہ نماز ہوگی نہیں، لیکن وہ جماعت چھوڑنے کا گناہ ہے مرد کے لیے وہ بھی۔ ایک شخص بیرون ملک چلا گیا اور تقریباً 2 سال تک اپنی بیوی سے کوئی رابطہ نہیں، اس کی بیوی کو اس کے ساس سسر نے بتایا کہ اسے طلاق بھیج دی ہے، خاتون نے دوسری شادی کر لی، اب اس کا پہلا شوہر، اس طرح نہیں ہوتا، یہ کہاں آپ جاہلوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں میرے بھائی، اس طرح ہوتا ہے، وہ ڈاکومنٹ پروڈیوس کرنا ہوتا ہے بھائی، دوسری شادی کرنے سے پہلے وہ طلاق کا ڈاکومنٹ لینا ہوتا ہے، اس طرح کوئی عورت نہیں دوسری شادی کرتی، آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح شادی ہو جائے گی؟ آپ جب شادی کے لیے جاتے ہیں تو وہ پتہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو عورت ہے یہ مطلقہ ہے، بیوہ ہے یا کنواری ہے، اگر وہاں ہونا کہ یہ بیوہ ہے یا مطلقہ ہے، وہ کہیں گے جی طلاق نامہ دکھاؤ پرانا، تو یہ اس عورت نے خود فراڈ کیا ہے، یہ اگر کیا ہے تو، یا پھر تھیوریٹیکل سوال ہے۔ کیا کربلا میں کل 72 تھے اور سب اہل بیت تھے؟ نہیں، اہل بیت تو آلموسٹ 18 کے قریب تھے، باقی جو ہیں دوسرے لوگ تھے۔ کیا فرض نماز کی آخری 2 رکعتوں میں سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں؟ نہ پڑھنا بھی ثابت ہے جی، دونوں چیزیں ہیں۔ بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ بھی ملاتے تھے اور بعض اوقات 7 سورت بھی ملا لیتے تھے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کی ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتیں 30 آیات کے برابر ہوتی تھیں ان کا قیام، اور آخری 2 رکعتوں کا 15 آیات کے برابر، یعنی 15 آیات کے برابر قرآن کا حصہ بھی آپ علیہ السلام پڑھتے تھے۔ تو یہ دونوں جائز ہیں طریقے۔ اہل دجال اہل کتاب سے بہتر کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرا سوال قادیانیوں سے متعلق ہے، میں اس کے اوپر کافی دفعہ بول چکا ہوں،
اور میں نے اس کے دلائل بھی بیان کیے. آپ کا نہیں دل مانتا نہ مانے بھائی. اینڈ یہ ہے کہ قادیانی بھی کافر ہیں اور اہل کتاب بھی کافر ہیں, دیٹس آل. باقی قادیانی چونکہ قرآن و سنت کو مانتے ہیں کہ یہ بخاری مسلم حدیث کی کتابیں ہیں, ان کو سمجھانا آسان ہے. یہود و نصارہ تو ان کتابوں کو سرے سے مانتے نہیں. اس پوائنٹ آف ویو سے میں نے بات کی تھی, ان سے بات کرنا آسان ہے. امام حسین علیہ السلام کی بیٹی کا نام, یار یہ اس طرح کے جو شجرے اور یہ پوری تفصیلات ہیں, یہ گوگل میں آپ دیکھیں یا کسی اہل تشیع کے عالم سے رابطہ کریں, یہ اس فیلڈ کے وہ ماسٹر ہیں. اگر ہم مغرب کی نماز کے وقت مسجد میں پہنچے, اگر ہم دوسری رکعت میں شامل ہوں, امام صاحب کی دوسری رکعت ہوگی ہماری پہلی, تو کیا اس رکعت میں ہاتھ اٹھائیں گے یا اگلی رکعت میں؟ بھئی جب آپ امام کے ساتھ شامل ہو گئے نا, تو بس پھر جو امام کے ساتھ ساتھ جو رفع الیدین ہے وہ والے آپ کرتے جائیں. یعنی امام کے ساتھ آپ دوسری رکعت میں شامل ہوئے ہیں تو تشہد کے بعد وہ تیسری میں کھڑا ہوگا نا, تو اگرچہ آپ کی وہ دوسری ہے, لیکن چونکہ وہ بھی کر رہے رفع الیدین تو آپ بھی کریں. اور پھکی اس میں یہ ہے کہ جب وہ دوسری میں بیٹھا ہوا تھا وہ تو آپ کی پہلی تھی, تو پہلی میں تو آپ کو بیٹھنا نہیں چاہیے تھا, پہلی رکعت میں تو نہیں بیٹھتے. آپ کیوں بیٹھے؟ اس لیے کہ امام بیٹھا ہوا تھا. ادروائز پہلی رکعت میں بیٹھتے نہیں ہیں, بیٹھنا دوسری رکعت میں ہوتا ہے. تو آپ امام کے ساتھ پہلی رکعت میں بھی بیٹھ جاتے ہیں جبکہ امام کی وہ دوسری ہوتی ہے. تو اب یہ ایک کام آپ نے کر دیا, تو اس کے بعد آپ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں. ڈو یو ہیو ٹو فالو اے مذہب؟ کین یو پک اینڈ چوز بٹوین دیم؟ پک اینڈ چوز جو ہم کر رہے ہیں وہ قرآن و سنت کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. کوئی بھی مذہب یہ فائنلی نہیں کہہ سکتا کہ 100% وہ درست ہے. حنفی, یہ مذہب سے مراد میں فقہی اختلافات کی بات کر رہا ہوں. 4 مذاہب جس طرح اہل سنت میں 5 ہیں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی اور اہل حدیث. اس پہ میرا تفصیلی آپ لیکچر دیکھ لیں, مسئلہ 197, اماموں کی گستاخی کا الزام. پک اینڈ چوز ہی آپ نے کرنا ہے سرکار. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک امام جو ہے وہ آپ کو غلط فتویٰ دے رہا ہے اور آپ اس کو فالو کرنا شروع کر دیں, جس کی دین میں اصل ہی کوئی نہیں ہے. آج کروڑوں لوگ امام شافعی کے غلط فتوے کی تکلیف اٹھا رہے ہیں. انڈونیشیا اور ملیشیا کے مسلمان, انہوں نے جون جولائی کی گرمی میں بھی اپنی بیویوں کو دستانے بنائے ہوئے ہوتے ہیں, پردے کی وجہ سے نہیں, چہرے کھلے ہوتے ہیں ان کے, احرام کے دوران, طواف کے دوران. احرام میں تو نہیں آپ دستانے پہنا سکتے, تو طواف کرتے ہوئے چونکہ انہوں نے ہاتھ میں ہاتھ ملانا ہوتا ہے. ان کے نزدیک یہ ہے کہ امام شافعی کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی خامند بیوی کو ہاتھ لگائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا. وہ قرآن میں آیا نا کہ جب عورتوں کو تم چھوؤ تو پھر طہارت حاصل کرو. وہ چھونے سے مراد تو اللہ نے کوڈ ورڈز میں بات کی تھی, اس سے مراد شہوت کے ساتھ چھونا یا ازدواجی تعلق تھا. اب یہ امام شافعی ایک فتویٰ دے کے چلے کہ آج تک جو شوافے ہیں وہ اپنی بیویوں کو ہاتھ نہیں لگاتے کہ ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا. حالانکہ بخاری مسلم میں اما عائشہ کہتی ہیں کہ حجرہ تنگ تھا, ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے, تو حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور میں سامنے لیٹی ہوتی تھی. چراغ نہیں ہوتے تھے یعنی گھپ اندھیرا ہوتا تھا, تو جب آپ سجدے میں جانے لگتے تو آپ میرے پاؤں ٹو دیتے تاکہ میں پاؤں سمیٹ لوں, اور جب پھر آپ دوبارہ قیام کی طرف جاتے تو میں اپنے پاؤں سیدھے کر لیتی. تو اس حدیث سے امام بخاری نے بھی رزلٹ نکالا. جو لوگ کہتے ہیں جی امام بخاری امام شافعی کے مقلد تھے, ان کے لیے بھی یہ پھکا ہے. پھکی نہیں پھکا. امام بخاری نے تو امام شافعی کا رد کیا ہے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس طریقے سے امام حنیفہ کے ایک فتوے کی تکلیف پوری دنیا کے مسلمانوں کو کاٹنی پڑ رہی ہے کہ جی خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. حالانکہ ابو داؤد میں واضح حدیث ہے, اس صحابی کو تیر لگتے رہے اور انہوں نے اپنی نماز اسی طریقے سے مکمل کی. صحابہ کی پوری زندگی جنگوں سے عبارت تھی, وہ بےچارے تو پھر وضو ہی کرتے رہتے پوری زندگی. اس زمانے میں تو اس طرح کی ادویات نہیں ہوتی تھی کہ خون رک جائے, خون رستا ہی رہتا تھا. اور پھر خون کے ساتھ جو کپڑے آلودہ ہو جاتے ہیں وہ تو بےچارے کپڑے ہی چینج کر کے مر جاتے ہیں. کہاں سے نمازوں کے لیے وہ کرتے؟ آپ اگر خون روکیں بھی وقتی طور پہ تو کپڑے تو پھر بھی چینج کرنے پڑیں گے. خون, انسانی خون پینا حرام ہے, کپڑوں کو لگ جائے تو ناپاک نہیں ہے. یہ بالکل امام حنیفہ کا موقف غلط ہے. اس کی تکلیف بھی کروڑوں لوگ کاٹ رہے ہیں. تو ہم پک اینڈ چوز کر رہے ہیں حدیث کی بنیاد پہ. دونوں جگہ میں نے آپ کو حدیثیں بیان کی ہیں. یہ جو حنفیوں نے ایک فراڈ مچایا ہوا ہے کہ جی وہ جب اپنے مطلب کا فتویٰ لینا ہوتا ہے تو یہ شافعی ہو جاتے ہیں, اور جب فلانا لینا ہو تو حنفی ہو جاتے ہیں. ہمیں تو بھائی کوئی امام شافعی امام حنیفہ سے غرض ہی کوئی نہیں بھائی. ہم تو اس شخص کے دین پہ چل رہے ہیں جو امام شافعی اور امام حنیفہ کے دادے بھی ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے, تو وہ دنیا میں ہمارا امام بن کے آیا تھا. ہاں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے,
تو ہم تو اس شخص کے دین پہ چل رہے ہیں، وہ دین اپنا مکمل کر کے گیا الحمدللہ۔ لڑکی کو اگر تایا گود لے لے تو لڑکی کا تایا اس کا ولی ہوگا یا اس کا اپنا باپ؟ نہیں، اوریجنل حق تو باپ ہی کا ہے نا، ولی تو باپ ہی رہے گا، وہ سرپرست کے طور پہ ہوگا، پہلا حق تو اس کے باپ کا ہی ہے، کیونکہ اوریجنل تو وہی باپ ہے جو اس کا باپ ہے۔ اگر باپ فوت ہو گیا تو پھر ٹھیک ہے، تایا ہوگا۔ اگر کوئی اپنا موبائل رکھوا کر پیسے لینا چاہے شرط پہ کچھ دن بعد اضافی پیسے دے کر موبائل واپس لے لے، یہی تو حرام طریقہ ایک نیا انہوں نے الالہ شروع کیا ہوا ہے، موبائل کا الالہ، پری پلان الالہ۔ کیا ایسے احباب کے لیے صدقہ کر سکتے ہیں جو شرک کی حالت میں فوت ہوئے؟ جی جو مسلمان ہے نا جی، تو وہ جس حالت میں بھی فوت ہوا ہے نا، خواہ وہ شرک کرتا ہوا مرا ہے، وہ کلمہ گو مشرک ہے، اس کا معاملہ آخرت میں طے ہوگا، آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ جو کافر مشرک ہے اس کے لیے دعا نہیں کرنی۔ ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی نکاح کر سکتی ہے کہ نہیں؟ نہیں کر سکتی، شادی کو 8 سال گزر گئے، 3 بچے بھی ہیں، نہیں پتہ چلا، کوئی نہیں، خیر ہے، توبہ کر لیں۔ اور اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ لادہ بٹھا کے انہیں بچوں کو ہی گواہ بنا کے تو آپ بے شک تجدید نکاح کر لیں، کوئی سرمنی کرنے کی ضرورت نہیں، تجدید نکاح ایک دفعہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ کیا امام کے پیچھے جب سمی اللہ لمن حمیدہ کہے اور کھڑا ہو اس کے پیچھے خاموشی سے کھڑا رہے؟ نہیں، ربنا لک الحمد کہنا ہے، امام نے بھی کہنا ہے اور مقتدی نے بھی کہنا ہے۔ بہتر تو ہے کہ دونوں کہیں، البتہ اگر مقتدی صرف ربنا لک الحمد کہہ لے تو یہ کافی ہے، سمی اللہ لمن حمیدہ بھی ساتھ کہے تو یہ افضل ہے۔ المستدرک للحاکم کی حدیث کے مطابق جن 2 آدمیوں کا حشر سب سے آخر میں ہوگا، ان کے بارے میں آیا ہے کہ کیا ان پر موت واقع نہیں ہوگی؟ نہیں، موت سے تو سب نے گزرنا ہے، اس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ ان پہ موت واقع نہیں ہوگی، یہ تو کہیں نہیں لکھا، یہ تو قرآن میں واضح ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت تو ہوگی۔ آپ نے جو حدیث آدم علیہ السلام کے والے سنائی تھی 1000 میں سے 999 دوست کی ہوں گے، کیا وہ 999 یاجوج ماجوج ہوں گے؟ جی یاجوج ماجوج بھی ہوں تب بھی ہمارے لیے تو نما فکری ہے نا، یہ تو نہیں کہ صرف یاجوج ماجوج نہیں جانا ہے، باقی سارے مسلمان جو ہے وہ جنت میں ہی جا رہے ہیں۔ اس وقت بھی آپ ذرا دیکھ لیں، مسلمان تو مشکل سے 1.5-2 ارب ہے، 6-7 ارب کیا یاجوج ماجوج ہے؟ کافر ہی ہے نا، تو اپنی فکر کریں میرے بھائی۔ 18 سال سے کم عمر بچے ہوں کہ پڑھنے کے لیے کوئی اسلامک بک بتا دیں۔ دینیات کتاب ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ کی، بہترین کتاب ہے، بنیادی پورے عقیدے اس میں کلیئر کیے ہوئے ہیں، لاجیکلی بھی عقیدہ توحید سمجھایا ہے، رسالت سمجھایا ہے، پرپز آف لائف سمجھایا ہے، دینیات، اس کا PDF بھی آپ کو مل جائے گا۔ یہ سوال پہلے بھی آ چکا ہے اسی مجلس میں۔ تقدیر سے کیا مراد ہے؟ اچھی اور بری تقدیر کہ زندگی پر اثرات ہوتے ہیں؟ جی ہوتے ہیں، لیکن اس کو آپ نے جو ہے وہ روگ لگا کے نہیں بیٹھ جانا۔ آپ تقدیر کو بس یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ٹیسٹ کرنا ہے اچھے اور برے حالات کے ذریعے، ہر بندے کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہے، اسی ٹیسٹ میں اس نے اپنی کامیابی کرنی ہے اور آخرت میں اسے جنت ملنی ہے۔ باقی اپنی جو کمزوریاں ہیں یا اپنی ناکامیوں کا ملبہ آپ نے تقدیر پہ نہیں ڈالنا، آپ کو گیون سرکمسٹانسز میں جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ آپ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آخرت کے اوپر آپ اپنی نظر رکھیں۔ دنیا میں جو چیز آپ کا مقدر ہے وہ آپ کو ملے گی، لیکن محنت کرنے کے بعد، ہاں خالی دروشی پڑھنے سے نہیں، محنت کرنے کے بعد۔ تقدیر پہ میری تفصیلی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، کئی ایک ویڈیوز میری ریکارڈڈ ہے، میں نے بلکہ 4 مسلسل لیکچرز دیے تھے قرآن کلاس میں، مسئلہ 103 104 ABC، مسئلہ تقدیر، اور میرا نام لکھیں تو کئی ایک ویڈیوز کھل جائیں گی۔ اگر ایک آدمی قرآن نہیں پڑھا ہوا اور نماز کی حرکت میں قل هو اللہ احد پڑھتا ہے تو حرج تو نہیں ہے، نماز وہ سیکھے نا یار، یہ تو نہیں ہے پوری زندگی اس طرح گزار دینی، سیکھے نماز۔ اور اگر کسی کو نماز نہیں آتی تو مسلم شریف میں حدیث ہے، ابو داؤد میں بھی، کہ وہ نماز میں پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جب تک وہ نماز یاد نہیں کر لیتا۔ یہ تو نہیں پوری زندگی اس نے اسی طریقے سے گزار دینی ہے۔ اگر شادی شدہ جوان کی والدہ فوت ہو جائے اور اس کا باپ دوسری شادی کر لے، اب اس بیٹے کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ ستیلی ماں سے کیسا رویہ؟ وہ ماں ہی ہے جی، اب ستیلی وغیرہ نہیں ہے، آپ کی ماں ہے، اس کے ساتھ اس نے شروع کیا آپ نے کرنا ہے۔
نماز کے دوران بھول جانے سے جو غلطی ہوگی اس کو درست کیسے کیا جائے؟ مثلا بھول کر ایک رکعت کم پڑھ لی، سجدہ کم کیا یا رکوع چھوٹ گیا، پھر تو نماز ہی دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ بہت بعد میں یاد آیا، اگر اسی وقت یاد آیا تو ایک رکعت اس کے بدلے پوری پڑھنی ہوگی۔ نماز میں صرف چھوٹی غلطیاں ان کا کفارہ سجدہ صاف ہے، بڑی غلطیوں کا کفارہ سجدہ صاف نہیں ہے۔ چھوٹی غلطیاں کیا ہے کہ آپ دوسری رکعت میں بیٹھنا بھول گئے، سجدہ صاف کر لیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے 3 کی بجائے 4 رکعتیں پڑھ دیں، 4 کی بجائے 5 پڑھ دیں، سجدہ صاف کر لیں۔ سجدہ صاحب کے طریقے اور احکام و مسائل میری ویڈیو تفصیلی ہے، 35 منٹ میں نے وہ تمام باتیں بتا دی ہیں کہ ان سے سجدہ صاحب ہو جائے گا، اور ان سے سجدہ صاحب کی بھی ضرورت نہیں، نماز ویسے ہی ہو جائے گی۔ اور یہ وہ غلطیاں ہیں کہ جن غلطیوں کا کفارہ سجدہ صاحب سے بھی نہیں ہوگا، نماز ہی دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ مثلا جس طرح آپ نے لکھا ہے کہ رکعت ہی چھوٹ گئی تو سجدہ صاحب بیچارہ کیا کرے گا؟ چھوڑی پوری رکعت جیتے 2 سجدے کے کرن گے ہوتا۔ ہاں، میرا چھوٹا بھائی بحری جہاز کی نوکری کرتا ہے، 1 سال پہلے چھٹی نہیں ملی، وہ نماز جمعہ باجماعت ادا نہیں کر سکتا، کیا اس کے لیے شرعی حکم؟ اس پہ جمعہ فرضی کوئی نہیں ہے، زور کی نماز پڑھے، اور انہوں نے ہر وقت سفری نماز پڑھنی پوری زندگی اور نمازیں جمع کریں۔ مرچنٹ نیوی میں جتنے لوگ ہیں نا، انہوں نے 4 فرض نہیں پڑھنے زور کے، پوری زندگی انہوں نے 2 فرض ہی پڑھنے ہیں، اور پوری زندگی نمازیں جمع کر کے پڑھنی ہے، 3 اوقات میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں، کیونکہ وہ مسلسل سفر میں ہے، ایک جگہ تو جہاز رکتا ہی نہیں، مسلسل بحری جہاز چلتا رہتا ہے۔ تو موجے مارے ہیں بحری جہاز میں، تو پوری مسجدیں بنی ہوئی ہیں، حالانکہ 5 الگ ٹائمنگ میں انہوں نے وہاں پہ ٹائمنگ رکھی ہوئی ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سفر میں تو سنت ہے نمازیں جمع کی جائیں اور قصر کر کے پڑھی جائیں۔ موجے مارے جی مرچنٹ نیوی والے، صرف ایک گھر سے دوری ہے، باقی پوری زندگی ان کی موجیں ہیں۔ کیا اشراق کی نماز پڑھنے سے تمام کبیرہ گناہ نہیں معاف ہوتے جی؟ کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوں گے۔ یہ اثرات و تسبیح کی نماز کے بارے میں آیا ہے۔ اشراق کی نماز پڑھنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی جنا ہو۔ اس طرح کی جو روایتیں موجود ہیں نا، یہ سب کی سب چھوٹے گناہوں سے متعلق ہیں۔ وہ تو بخاری مسلم میں آیا، جو فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھے تو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو معاف ہو جائیں گے۔ یہ چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے more than 90% ان صحیح بخاری، وائی ناٹ؟ اور یار یہ جھوٹ ہے، 90% حدیث کہاں بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے؟ حضرت ابو ہریرہ سے ٹوٹل 5000 حدیثیں ہیں، 90% کہاں سے ہوگی؟ باقی حضرت ابو ہریرہ سے زیادہ احادیث کیوں؟ یہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں، میری تفصیلی ویڈیو کھل جائے گی۔ کیا یہ حدیث ہے کہ عباد پر اللہ رحم کرے، اس نے مجھے فلاں آیت یاد دلا دی جو میں بھول گیا تھا؟ ہاں، تو ہو سکتا ہے ایسے، وقتی طور پہ نبی علیہ السلام بھول جاتے تھے، نماز میں سجدہ صاحب بھی ہوا ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نماز میں قرآن بھول گئے تھے، صحابی نے بعد میں کہا کہ آپ نے یہ آیت چھوڑ دی، تو آپ نے فرمایا مجھے لقمہ دے دینا تھا۔ انسانی کمزوریاں تو لگی ہوئی ہیں اس حوالے سے، نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی۔ تب بھولنے سے مراد یہ نہ سمجھیے گا کہ بھائی نبی علیہ السلام وہ ہمیشہ کے لیے بھول چکے ہوئے تھے۔ لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے مسجد میں رفع دین نہ کرنا کیسا ہے؟ لوگوں کے شر سے یعنی جب تک آپ خود شریر ہوتے ہیں تو اس وقت یہ کہتے ہیں گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سر تن سے جدا، اور جیسے ہی آپ عاشق رسول صحیح والے بنتے ہیں ساتھ ہی نال بزدل ہو جاندے ہو۔ میں پنجابی دا لفظ نہیں بولنا چاہتا، اوہ ہو جاندے ہو تسی۔ آپ تو اور دلیر ہونا چاہیے، جس طرح حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو کہا تھا کہ جب تک تو کافر تھا تو بڑا دلیر تھا، اور اب منکرین زکوٰۃ کی باری آئی ہے تو بزدل ہو گیا اسلام میں آ کے۔ اس میں کون سی بزدلی ہے؟ رفع الیدین تو آپ نے کرنا ہے، سنت ہے۔ اگر گورنمنٹ آپ کو اناؤنسمنٹ کرے کہ ہر رفع الیدین کے اوپر 1000 کا نوٹ لبے گا، میں تکنا تو اللہ دے بندے تو لمحہ پا لے گا، بڑے تے بڑے پہلوان نو بھی تلے۔ ہاں، یہ پھکا ہے، یہ پھکا ہے۔ اور دوسرا میں نے آسان طریقہ بتایا جہاں آپ کو زیادہ خطرہ ہے، آپ گھر سے ایسے وقت میں نکلیں کہ مسجد میں پہنچے تو تکبیر ہو رہی ہو، جاتے ہی مسجد کے کونے میں نماز پڑھیں، صرف آپ کے جو دائیں بائیں کو کھڑا ہے نا وہی اس کو پتہ چلے گا آپ نے رفع الیدین کیا ہے، اور سلام پھرتے ہی گھر واپس آ جائے۔ یہ آپ کے رفع الیدین سے ان کو تکلیف ہوتی ہے جو بعد میں آپ سنتے ہیں وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ویسے بھی گھر میں پڑھنا افضل ہے، گھر آ کے پڑھیں نا، ان کے سامنے کیوں کرتے ہیں آپ؟ ان کے سامنے آپ فرض میں شامل ہو جائیں، امام آپ کو دیکھے ہی نا، اور رفع الیدین سے نماز پڑھے۔ جب اس نے دیکھا ہی نہیں ہے اس کا خون کھولے گا ہی نہیں، یہ کھولتے ہی اس وقت ہے جب وہ آپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔
in what language Allah and angels communicate, واللہ عالم جی. وہ جو لینگویج جو ہے وہ اس کے الفاظ بھی ہیں یا نہیں, یا اللہ تعالیٰ دل پر القاء کرتا ہے, یہ اللہ اور فرشتوں کا معاملہ ہے, آپ اپنی بات کریں. Will the doomsday destroy the whole creation including جنت جہنم؟ نہیں, جنت جہنم کا تو اس میں ذکر نہیں ہے, باقی کریشن کا ذکر ہے, جہنم کا ذکر نہیں ہے. فرض نماز میں تشہد میں مرضی کی ہر دعا مانگ سکتے ہیں؟ جی مانگ سکتے ہیں, آپ عربی میں مانگیں, اور ایک دعا سب کو کفایت کرے گی, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار. اس میں ہر چیز آ جاتی ہے الحمدللہ. شریعت کا دین اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اس کو پورا کرنا لازمی ہے. ظاہر ہے دین اسلام پہ پریکٹیکلی جو چلنے کے لیے اعمال نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائے وہی شریعت ہے نا جی. شریعت قرآن و سنت کی تعلیمات پہ عمل کرنا یہ ساری شریعت ہی ہے نا. کیا نبی علیہ السلام پر جادو نہیں ہوا تھا؟ جی جادو ہوا تھا, بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے, آپ دیکھیں نبی علیہ السلام پہ جادو کیوں ہوا, میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. عذاب قبر قرآن میں کہیں نہیں, کیوں نہیں ہے جی؟ قرآن میں کئی جگہ عذاب قبر آیا ہے. ایک جگہ تو بالکل واضح ہے سورہ غافر کے اندر, جسے سورہ المومن کہتے ہیں, کہ فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں, اور پھر جب بڑا دن آئے گا قیامت کا تو انہیں بڑی آگ پہ پیش کیا جائے گا. یہ آیت واضح ثبوت ہے کہ آج بھی فرعونی جو ہیں وہ آگ پہ پیش ہو رہے ہیں, اور پھر قیامت کے دن بڑی آگ پہ پیش ہوں گے. عذاب قبر کا ہی ذکر ہے, آپ اسے عذاب برزخ کہہ لیں, وہ ایک درمیان کے پیریڈ کے لیے. آپ عذاب قبر لکھیں تو میری تفصیلی ویڈیو میں نے کم از کم 10 آیات قرآن سے بتائی ہیں جو ان پرنسپل اس پوری ڈاکٹرن کو کلیئر کرتی ہیں. عذاب قبر کے ثبوت میں یہی آیت امام بخاری نے بخاری میں جو احادیث لی ہیں عذاب قبر کے ثبوت میں, اس کے ٹاپ کی ہیڈنگ میں رکھا ہے. مسئلہ 117A اور B میرا عذاب قبر پہ دیکھ لیں. قبرستان کے اندر مسجد ہو تو کیا وہاں نماز ہو جائے گی؟ اگر تو وہ قبروں کے اوپر مسجد بنائی ہے پھر تو نماز نہیں ہوگی. اگر قبرستان میں ایڈجسٹڈ مسجد ہے تو نماز ہو جائے گی, وہ قبروں کے اوپر تو نہیں ہے نا. اسلام میں دیور کو موت کہا گیا, آواز کا بھی پردہ ہے. کمبائنڈ فیملی سسٹم میں پھر آنکھوں کا ہی پردہ ہے نا جی. اگر آپ غریب ہیں اور نہیں علیحدہ گھر افورڈ کر سکتے پھر آنکھوں کا ہی پردہ ہوگا نا. اور پلس یہ ہے کہ وہ مرد و عورت کا اختلاط اس حوالے سے نہیں ہونا چاہیے, جو ترمذی میں حدیث ہے جہاں 2 اجنبی مرد و عورت ہوتے ہیں, تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. بس یہی کر سکتے ہیں, زیادہ زیادہ اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتے. مغرب کی اذان اور اقامت کے درمیان کتنا وقفہ ہونا چاہیے؟ کسی حدیث کا حوالہ دے دیں. مسلم شریف میں موجود ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ 2 نوافل پڑھا کرتے تھے, اگرچہ یہ غیر موقد ہیں. عرب ملکوں کے اندر تو وقفہ ہوتا ہے, 5 سے 10 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں تقریباً 10 منٹ کا وقفہ تو ہونا چاہیے, کیونکہ مغرب کی اذانیں اچانک شروع ہوتی ہیں, لوگ پھر وضو کرتے کرتے وہ اذان کے ساتھ یہاں جماعت کھڑی ہوتی ہے تو بعض اوقات لوگوں کی رکعت رہ جاتی ہے. 10 منٹ کا وقفہ دیں تاکہ لوگ وضو بھی کر لیں, اور جنہوں نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں وہ 2 رکعتیں بھی پڑھ لیں. وقفہ ہونا چاہیے. اور اس میں یہ کہنا کہ جی وہ ستارے نظر آ جائیں گے, ستارے تو بھائی مغرب سے پہلے بھی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ ستارے وہ ہیں جو 40-50 منٹ کے بعد نظر آتے ہیں, اس سے پہلے نماز پڑھنا افضل ہے. ادروائز نماز کا ٹائم 1.5 گھنٹے تک تو رہتا ہے مغرب کا, تو 2 رکعتیں نفل. سعودی عرب میں, عرب ملکوں میں ساری جگہ وقفہ ہوتا ہے. یہاں پہ حنفیوں نے ذرا ضد لگائی ہوئی ہے, تو کہتے ہیں نہیں وہ غیر موقدہ ہے. تو وہ عصر سے پہلے بھی تو غیر موقدہ ہے, ادھر تو آپ نے وقفے کیے ہوئے. رات سوتے وقت مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے پاس کوئی غیر مری مخلوق ہے. ایک بار میرے بال پکڑ کر کھینچے, دوسری بار میرے کانوں کے پاس مردانہ آواز میں بولا. کیتا تو کچھ بھی نہیں نا یار, بال مطلب اتر تو نہیں گئے نا. ہاں, خبردار کسی کو نہ بتانا, اس چیز کا کوئی حل بتا دیں. ٹھیک ہے, آپ جو ہے نا رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھیں, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں, اور پھر بھی اگر معاملہ سیٹل نہ ہو تو کسی عامل سے رابطہ کریں جو اس طرح کی چیزوں کا علاج کرتے ہیں. میں تو نہیں کرتا ہوں علاج, کسی عامل سے رابطہ کریں جو قرآن و سنت کی موجودگی میں, قرآن و سنت کی روشنی میں ان چیزوں کا علاج کریں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات سیٹل ہو جائیں. لو جی تھوڑا پورا تھدا میں مکا دیتا جائے. اے دیکھ لو, کوئی ایک بندہ ایسا کہ جس کی پرچی آگے آئی ہو اور میں نے وہ پرچی پڑھ کے اسے جواب نہ دیا ہو,
آپ میں سے جس کی پرچی آئی ہو اور میں نے جواب نہ دیا ہو؟ کوئی ہے ایسا بندہ آپ میں سے جس نے پرچی آگے بھیجی ہو؟ اب جو بالکل اینڈ میں آئے ظاہر ہے ان کو تو شکر کریں وہ بیٹھ گئے ہیں ادھر، بہت ہے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے تمام کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما. اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں بن مانگے ہی عطا فرما دے. اے اللہ خصوص بالخصوص انڈیا، چائنا، کشمیر، فلسطین، یمن، عراق، شام، افغانستان، پاکستان میں جہاں کہیں مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.